بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوموں کی زندگی میں تاریخ کبھی کبھی ایسے موڑ بھی لے آتی ہے کہ اگر بر وقت اور درست فیصلہ کر لیا جائے تو وہ موقع قوموں کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تجزیہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہم آپ کو ہر وقت اور بر وقت باخبر رکھ سکیں۔ ایسا ہی ایک موقع تاریخ کے اس موڑ پہ آیا ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریٹس کی طرف سے صدارتی امیدوار جو بائیڈن ہیں۔ 1973 سے امریکی سینٹ میں موجود ہیں، نہایت تجربہ کار ہیں۔ 2009 سے 2017 تک امریکہ کے نائب صدر بھی رہے ہیں، فارن ریلیشن کمیٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ جو بائیڈن نے کشمیری لوگوں پر ہونے والے مظالم اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے اور مودی سرکار کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا میں ہونے والے متنازع سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ فوری طور پر ختم ہونا چاہیے اور کشمیری عوام کے حقوق کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔ جو بائیڈن کے اس بیان کے بعد انڈیا میں عمومی طور پر اور RSS کیمپ میں خصوصی طور پر صف ماتم بچھ گئی ہے۔ بھارت تمام دنیا میں کشمیر کو اپنا اندرونی مسئلہ کہہ کے یقین دہانی کراتا رہا کہ وہ اس کا خود حل نکالیں گے۔ اس سلسلے میں پچھلے سال جب مودی امریکہ گیا تھا تو ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا اجتماع بھی کیا تھا اور اس طرح ٹرمپ کی الیکشن کیمپین میں مدد کا آغاز کیا تھا۔ ٹرمپ کو الیکشن میں جتوانے کے لیے امریکہ میں موجود انڈین ڈائسپورا کو اکٹھا کر کے ٹرمپ کو یقین دہانی کروائی گئی کہ تمام انڈین ٹرمپ کو ووٹ کریں گے۔ فارن پالیسی کے لحاظ سے مودی کی اپنی طرف سے یہ نہایت اہم اسٹریٹجی تھی کہ اس طرح ٹرمپ جب جیت جائے گا تو پھر امریکی سپر پاور کے صدر سے بدلے میں اپنی مرضی کے کام کروا لیں گے۔ مگر انٹرنیشنل افیئرز کے ماہرین اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ مودی کی یہ چال حماقت سے بھرپور ہے، کیونکہ مودی نے اس طرح سے ایک پارٹی کو سپورٹ کر کے قدرتی طور پہ دوسری پارٹی کی نفرت کمائی ہے۔ اسی نفرت کا نتیجہ آج جو بائیڈن کے بیانات کی شکل میں سامنے آ گیا ہے۔ ہم اب یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے امریکی انتخابات میں الیکشن کیمپین میں کشمیر ایشو بہت نمایاں ہو کر ابھرے گا۔ اگرچہ انڈین لابی اس سلسلے میں بہت متحرک ہوگی کہ کسی طرح یہ ایشو امریکی الیکشن کیمپین کا حصہ نہ بنے، مگر پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اس مسئلے کو امریکی الیکشن کیمپین کا حصہ رہنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے۔ امریکہ میں موجود لابیسٹ ہائر کیے جائیں۔ جو بائیڈن کی طرف سے کشمیر ایشو اور متنازع شہریت بل کو اٹھانا ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے۔ اب یہ ایشوز نومبر تک امریکن پریزیڈنشل الیکشن کیمپین کا حصہ رہیں گے۔ اب ایسے تاریخی وقت میں ہمارے وزیر خارجہ کے اوپر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو بائیڈن کے بیان پر ابھی تک وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی بیان تک نہیں آیا۔ حالانکہ اگر ایسا کوئی بیان امریکی صدارتی امیدوار کی طرف سے پاکستان کے خلاف آیا ہوتا تو اب تک بھارت پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ چکا ہوتا۔ انڈیا کی طرف سے بیان آ بھی چکا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ بائیڈن کشمیر کے بارے اپنے خیالات میں تبدیلی پیدا کریں۔ ایسے میں وزارت خارجہ پاکستان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نہایت فعال کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف بائیڈن کے بیان کو دنیا بھر میں پہنچائیں بلکہ بائیڈن کے سامنے مزید حقائق رکھیں تاکہ بائیڈن کے کشمیر اور سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے بارے میں انڈیا کے متعلق خیالات مزید مضبوط ہوں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں سیاسی اختلافات اس وقت اپنے عروج پر ہیں، مگر پاکستان کو اپنے اندرونی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر جو بائیڈن کے تاریخی بیان پر توجہ دینی چاہیے اور پوری تندہی سے اپنا ہوم ورک تیار کرنا چاہیے تاکہ کشمیر ایشو کے حل کا جو موقع آ رہا ہے پاکستان اس کو کیش کروائے۔ بائیڈن کے بیان سے پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں پہلے ہی انڈیا کے خلاف اپنی رپورٹس پیش کر چکی ہیں۔ اسی وجہ سے انڈیا ان تنظیموں کے اہلکاروں کو ویزا دینے سے بھی مسلسل انکاری رہا ہے۔ انڈیا میں پیش آئے حالیہ اقلیت کش اور خاص طور پر مسلم کش فسادات کے بارے پوری دنیا کے میڈیا پر نہایت گمبھیر
اور دل دہلا دینے والے واقعات نشر ہوئے، جس کے بعد انڈیا کا گاندھی اور نہرو کے دعووں پر مبنی سیکولر انڈیا کا چہرہ بھی مسخ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بائیڈن کا بیان آیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا اب اپنی خفت مٹانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ امریکہ میں موجود انڈین لابی کافی متحرک ہوئی ہے تاکہ جو بائیڈن کے بیان کو نیوٹرلائز کیا جا سکے، مگر پاکستان کو اب ایک نہایت متحرک کردار ادا کرنا پڑے گا۔ سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر کشمیر ایشو کو بائیڈن کے بیانات کے تناظر میں پوری دنیا میں پھیلانا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں پاکستانی وزارت خارجہ اور دیگر متعلقہ محکمے اس بارے کیا رول پلے کرتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہم آپ کو بر وقت اور ہر وقت باخبر رکھ سکیں۔